بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خادم جی ابراہیم، اور اس وقت ہم خوشحال خان خٹک کے مزار کے باہر کھڑے ہیں، اور آج ہم ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بھی، اور ان کی ہسٹری بھی بتائیں گے، اور ان کے مزار کی سیر بھی کرائیں گے. ناظرین، خوشحال خان خٹک کے اس مزار میں خوشحال خان خٹک کے ساتھ بے شمار داستانیں، یادیں اور واقعات مدفن ہیں. خوشحال خان خٹک ایک ایسی یادگار شخصیت تھے جو بیک وقت کہیں شخصیات کا مجموعہ تھے. آپ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر بھی تھے، شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی، تلوار اور ڈھال کے کھلاڑی بھی تھے اور ماہر شکاری بھی تھے، ایک عالم بھی تھے اور سر و ساز سے بھی لگاؤ رکھتے تھے، خطاط بھی تھے اور حکیم بھی، فلسفی بھی تھے اور مترجم بھی. آپ خٹک قبیلے کے سردار شہباز خان کے ہاں 1613 میں پیدا ہوئے. تلواروں کے سائے میں پرورش پائی، علم کے شوق میں کتب کا مطالعہ بھی کیا اور عملی طور پر مشاہدہ بھی. عربی فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کا پشتو زبان میں ترجمہ بھی کیا. 1651 میں باپ کی وفات کے بعد 27 یا 28 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے سردار بنے. مغلوں کے وفادار تھے. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں زمینداروں پر عبیانہ نافذ کرنے میں تاخیر پر کسی نے بادشاہ وقت کو ان سے بدظن کر دیا. آپ کو گرفتار کر کے دلی اور اتمبور کے قلعوں میں قید کر دیا گیا. باز نامہ، طب نامہ، فراق نامہ، فضل نامہ، داستار نامہ، فرا نامہ یہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں. آپ نے 45,000 اشعار اپنی یادگار میں چھوڑے ہیں. 200 سے زائد کتب آپ سے منسوب ہیں. آپ کی شاعری میں تخیل سے بڑھ کر واقعاتی رنگ شامل ہیں. پشتو زبان اور پشتو شاعری میں آپ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے قسمت اور ہنر میں کسی ایک کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے تو میں ہنر کا انتخاب کروں گا اور اس سے اپنی قسمت کو بھی بدل دوں گا. وہی آسمان تلار دخطو نشتہ، وہی آسمان تلار دخطو نشتہ، زبلار جوڑوم پاخپل ہنر. یعنی آسمان پر جانے کا راستہ تو نہیں، لیکن میں اپنے ہنر سے آسمان پر جانے کا راستہ بنا لوں گا. 18 فروری 1689 کو علم و ہنر اور جہاد کا یہ سپاہی 76 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے اور یہاں اکوڑا خٹک میں جی ٹی روڈ سے 2-2.5 کلومیٹر دور مدفن ہوئے. شکریہ.